وفا کی بستی، حسین آئین حق پرستی۔ حسین نے زندگی بکھیری، فضا سے ورنہ قضا برستی۔ حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خلد سستی۔ حسین صدق و وفا کا ساتھی، حسین صدق و وفا کا ساتھی۔ حسین چشم انا کی مستی، جمال زہرا جلال حیدر، عرب کا صحرا عجم کا زیور۔ حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ حسین میرا کیا ہے۔ میرے محترم و معزز سامعین اکرام، آج 8 محرم الحرام ہے، اور اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو آج کروں گا۔ دعا ہے اللہ مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو باتیں آج کروں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کے سب افراد کو کربلا کے میدان میں ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا، شہید ہو گئے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ کس عظیم مقصد کے لیے یہ قربانی دی گئی؟ اور دوسری بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، فضائل اور مناقب کے اعتبار سے کچھ گفتگو عرض کروں گا۔ یہ فطرتی بات ہے کہ جب انسان کی اپنی اولاد بڑی ہو جائے تو انسان کو اپنے پوتوں سے، اپنے نواسوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورینہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ جو بیٹے بھی پیدا ہوئے وہ بچپن کے اندر ہی وفات پا گئے۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت حسن اور حضرت حسین، 2 چاند کے ٹکڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے اس نواسے کے کان میں اذان خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تہنیک فرمائی۔ تہنیک کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی اللہ والے سے کھجور یا کوئی اور چیز اس کے منہ میں چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈالی جاتی ہے، اسے تہنیک کہتے ہیں، اور یہ سنت ہے۔ پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ حرب نام رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ان کا نام حرب نہیں، ان کا نام حسن ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دوسرا بیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا، وہ عطا فرمایا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح تشریف لے گئے اور اسی طرح آذان دی، تہنیک فرمائی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس نواسے کا نام حسین رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی گود کے اندر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک گود کے اندر حسن تھے اور ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو اٹھایا ہوا تھا پیار اور محبت سے۔ محبت کا اندازہ لگائیے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھر کے میں کسی کام میں مشغول تھی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا بیٹی حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگی یا رسول اللہ گھر کے اندر کئی دنوں سے فاقہ ہے اور اس فاقے کی وجہ سے بچوں کو دینے کے لیے دودھ بھی نہیں ہے اور بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ فرماتی ہیں کہ میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پیار فرمایا اور پیار کرنے کے بعد اپنی مبارک زبان حضرت حسن کے منہ میں ڈال دی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی علی چھوٹے بچے تھے، ایسے چوس رہے تھے جیسے ماں کے دودھ کو چوسا جاتا ہے، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان کو چوس رہے تھے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی مبارک زبان حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالی تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، گویا یوں لگتا تھا کہ جو ان کو بھوک لگی ہوئی تھی میرے نبی کی زبان مبارک سے ان کی بھوک کو اللہ رب العزت نے مٹا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بے حد محبت تھی اور جب یہ آتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جیسے خوشبو کو سونگھا جاتا ہے، پھول کو سونگھا جاتا ہے، اس طرح سونگھتے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ ان دونوں بچوں کو سونگھتے کیوں ہیں؟ فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے جنت کے پھول ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بے حد محبت تھی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور یاد رکھیے کہ جمعۃ المبارک کے خطبے کا سننا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ آپ اس دوران کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ سنتیں بھی ادا نہیں کر سکتے، نوافل بھی نہیں ادا کر سکتے، کسی کو کوئی اچھی بات بھی نہیں کہہ سکتے، بس خاموش رہ کر سننا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بچے تھے ابھی کہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے اور دوڑے دوڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں آدمی بیٹھے ہوں، بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، وہ آئیں تو کہیں گر رہے ہوتے ہیں، کہیں اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کو دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اتر کر تشریف لے گئے اور اپنے دونوں نواسوں کو اٹھایا اور اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ممبر کے اوپر بٹھا لیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھائے ہوئے کندھے کے اوپر اٹھائے ہوئے تشریف لے آ رہے تھے۔ یہ محبت ہی ہوتی ہے نا جی، کہ آپ نے کبھی کندھوں پہ اٹھا لینا، کبھی گود میں اٹھا لینا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا شان عطا فرمائی تھی۔
فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنے کندھے پہ اٹھائے تشریف لا رہے تھے، تو پوچھا یا رسول اللہ کتنا بہترین سوار ہے، نہیں کتنی بہترین سواری ہے جس کے اوپر یہ سواری کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہترین سواری بنے ہوئے تھے نا کہ نبی سے زیادہ تو افضل کوئی نہیں، کہ کتنی بہترین سواری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سواری بہترین ہے تو سوار بھی بہترین ہے، سوار بھی بہترین ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد اکثر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے، پیار سے انہیں چومتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ امیر المومنین کہ آپ حضرت حسن اور حضرت حسین سے اس قدر محبت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چوما کرتے تھے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ صدیق ان کے چہروں کو نہ چومے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے، صورت اور سیرت ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی تھی۔ قربان جائیے کہ جس کی ماں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہو، جنتی عورتوں کی سردار ہو، جس کا باپ شیر خدا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہوں، صحابی رسول ہوں، اور جن کے نانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی؟ آج اگر ہمارے خاندان میں کوئی ایک بزرگ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا خاندان بہت پہنچا ہوا بزرگ خاندان ہے، بڑا اچھا خاندان ہے، جس کا سارا خاندان ہی نبیوں اور ولیوں والا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ایک اور اندازہ لگائیے کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ کے اوپر آ کر سوار ہو گئے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، بڑے نماز پڑھ رہے ہو تو آ کر اوپر سوار ہو جاتے ہیں کہ چلے ہمیں بھی جھولے مل جائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پر آ کر سوار ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہ اتنا لمبا سجدہ کیوں ہو گیا ہے۔ ہم نے کن اکھیوں سے دیکھا تو ہمیں نظر آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ کے اوپر سوار تھے۔ اور اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دونوں نواسے عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت بے حد تھی۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت اپنے پیاروں سے امتحان لیا کرتے ہیں۔ جو جس قدر پیارا ہوتا ہے اسی قدر ہی اس کے اوپر امتحان بھی بڑا آیا کرتا ہے، آزمائش بھی بڑی آئی کرتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے دل میں اپنی محبت کے سوا کسی اور کی محبت کو برداشت نہیں کرتے۔ جب بھی کسی کی محبت زیادہ آئی ہے اللہ رب العزت نے اسے آزمائش عطا کی ہے، اس کے اوپر آزمائش ڈالی ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جو اپنے واحد بیٹے کی محبت ہو سکتی تھی، آپ جانتے ہیں بڑھاپے میں اولاد ملے
اور پھر کس قدر محبت ہوگی، تو اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈال دیا، اور کتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ ابراہیم پہلے تو جائیے اور جا کر ان کو اپنے سے جدا کر دیجئے، آپ شام میں رہیں اور یہ مکہ میں رہیں۔ اور دوسری آزمائش پھر ڈالی کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ نے اس بچے کو ذبح بھی کر ڈالیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی، اور پھر اسی محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہونا پڑا۔ آزمائش آئی، جیلوں کے اندر ڈالے گئے، کنویں کے اندر ڈالے گئے، قتل ہونے کی سازشیں کی گئیں، یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر اس عاجز نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے یعقوب، تو جانتا ہے میں نے تیرے اوپر یہ آزمائش کیوں ڈالی ہے؟ اس وجہ سے ڈالی ہے کہ تاکہ تیرے دل کے اندر میری محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہ بڑھ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی نبی علیہ السلام کے دل میں بے انتہا تھے، تو اللہ رب العزت نے آزمائش بھی ڈالی، اور پھر ہوا کچھ یوں کہ مختصراً واقعہ یاد کروں گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب یزید خلیفہ بنا تو اس نے بیعت لینے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انتہائی بلند مقام کے اس وقت صحابہ تھے، اور ان کے بارے میں یزید کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ بھی خلافت کا اعلان نہ کر دیں، اور اگر انہوں نے خلافت کا اعلان کر دیا تو پھر مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، سب کا جھکاؤ، سب مسلمانوں کا جھکاؤ انہی کی طرف ہو جائے گا۔ لہذا اس نے سختی کے ساتھ امیر جو مکہ مکرمہ کا امیر تھے، حاکم تھے، انہیں کہا کہ ان سے سختی سے بیعت لی جائے۔ اب ان صحابہ میں سے وہ ان کے پاس آئے اور ان سے بیعت لینے کو کہا تو انہوں نے ٹال مٹول کی، بلکہ مدینہ منورہ کے اندر، مدینہ منورہ سے پھر ان کا مشورہ ہوا کہ مدینہ منورہ سے ہمیں مکہ مکرمہ چلا جانا چاہیے۔ وہاں سے پھر یہ مکہ مکرمہ پہنچے، اور مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ کے لوگوں کے خط آنا شروع ہو گئے، اور خط یہ آنا شروع ہوئے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہیں کوئی 7-8 ہزار قسم کے خطوط آئے، اور ان خطوط کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تحقیق حال کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر کوفہ کے حالات کو دیکھیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے، اور وہاں پر چند دنوں کے اندر ہی کوفہ کے 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہو گئی کہ واقعی یہ لوگ سچے ہیں، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھ دیا اور فرمایا کہ آپ تشریف لے آئیں، یہ لوگ سچے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ ادھر وہ خط روانہ کر چکے تھے، ادھر حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ دھوکہ یوں ہوا کہ کوفہ کا جو گورنر تھا اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرفتار کروا لیا۔ یہ شارٹ کٹ صرف آپ کے سامنے تفصیل نہیں عرض کر رہا، شارٹ کٹ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب گرفتار ہو گئے تو وہ 18,000 لوگ
جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ سب کے سب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ کوئی ایک بھی حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل کی حالت یہ تھی کہ کوفہ کی گلیوں کے اندر پھرتے تھے کہ مجھے کہیں جائے پناہ مل جائے، کسی گھر کے اندر رہنے کی جگہ مل جائے، کوئی شخص بھی اپنا دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ طوعہ نامی ایک عورت کے گھر کے دروازے کے اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ تھکن سے بہت ان کا برا حال تھا، کئی دنوں سے پیاسے تھے، کھانے پینا بند، کچھ نہیں مل رہا تھا۔ مغرب کا وقت تھا، وہاں تشریف فرما تھے تو طوعہ نامی اس عورت نے اپنا دروازہ کھولا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، میرے حال کے اوپر ترس کھاؤ، مجھے اپنے گھر آنے کی اجازت دو، میں کچھ کھانا پینا چاہتا ہوں۔ اس عورت کو ترس آیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو اندر لے گئے، انہیں پینے کے لیے پانی وغیرہ دیا، کھانا دیا۔ لیکن اس طوعہ نامی عورت کا جو بیٹا تھا اس نے کوفہ کے گورنر کو جا کر شکایت لگا دی کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر چھپے ہوئے ہیں، اور پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے شہید کروا دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد کا خط پہنچ چکا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیاری باندھ کر اپنے گھر کے افراد کے ساتھ وہاں سے کوچ فرما چکے تھے۔ جب کوچ کرنے لگے تو بڑے بڑے صحابہ جن میں نے ابھی نام لیے ہیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کوفہ کے لوگ اچھے نہیں ہیں، ہمیشہ سے دھوکے باز دغا باز رہے ہیں، اور انہی لوگوں نے آپ کے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا ہے۔ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے، آپ نہ جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، اب جو فیصلہ میں کر چکا ہوں اس پر عمل کروں گا۔ تو راستے میں ایک مقام پر ان کے ساتھیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ مقصد سنیے جو توجہ کرنے کے قابل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے اوپر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ انتہائی جامع خطبہ ہے۔ آج ہم پرکھ سکتے ہیں کہ آج ہم حسینی ہیں یا یزیدی بنے ہوئے ہیں۔ آج ہر شخص دعوے دار ہے نا کہ میں حسینی ہوں، فلاں یزیدی ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے۔ پتہ اس سے چلے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر اور ان کے جانے کے مقصد کے اوپر ہم لوگ کتنے عمل پیرا ہیں، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا اور خود بخود ہی فرق واضح ہو جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت خطبہ دیا اور خطبے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، انہم ترکوا طاعت الرحمن، میں یزید کے خلاف جو نکلا ہوں، اس کے خلاف جو علم بغاوت بلند کیا ہے، علم جہاد بلند کیا ہے، ان کے ساتھ جو میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا مقصد اور کوئی نہیں، صرف اس کے خلاف بغاوت کا بلند کرنا اس وجہ سے ہے کہ اس نے رحمان کی طاعت کو چھوڑ کر وَلَازِمُوا طاعت الشیطان، شیطان کی اطاعت کو آپ نے اوپر لازم کر لیا ہے۔ رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا اور شیطان کی پیروی کرنے میں لگ چکا ہے۔ وَظَهْرُ وَالْفَسَادِ، اور اس نے زمین کے اوپر فساد برپا کر رکھا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری وَعَطَّلَ الْحُدُودِ، اور جو اللہ کی حدود ہیں ان حدود کو اس نے معطل کر دیا ہے، اللہ کی حدود کو قائم نہیں کرتا۔ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، اور جو مال غنیمت ہوتا ہے اس کو اپنی ذاتی جائیداد سمجھ کے جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اور اس نے جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اپنے اوپر حلال کر لی ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام سمجھ رہا ہے۔
فانا احق غیرہ، میں دوسروں سے زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ جا کر اسے تنبیہ کروں۔ آپ ذرا توجہ کیجئے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف جو بغاوت بلند کی، بغاوت کی، اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، تو اس کی وجوہات کیا بیان فرمائی؟ سب سے پہلی وجہ بیان فرمائی انہم ترکوا طاعت الرحمن ولزموا طاعت الشیطان، کہ اس نے رحمان کی طاعت کو چھوڑا ہے اور شیطان کی اطاعت کرنے میں لگ چکا ہے۔ اب ہمیں بتائیے کہ اگر ہم بھی اس وقت ہوتے جو اس وقت ہماری حالت بنی ہوئی ہے، ہم بھی رحمان کی طاعت کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کرنے میں لگے ہوئے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو رحمان کی اطاعت کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو شیطان کی اطاعت کرنے میں لگے ہیں؟ ہم میں سے ہر آدمی اپنے سینے کے اندر جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ میں کتنے فیصد رحمان کی اطاعت کرتا ہوں اور کتنے فیصد شیطان کی اطاعت کر رہا ہوں۔ اگر تو ہم خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کرنے میں لگے ہیں تو ہمارا شمار پھر حسینی لشکر میں نہیں، ہمارا شمار پھر یزیدی لشکر میں ہے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو جہاد کرنے کے لیے نکلے ہی اس لیے تھے کہ وہ رحمان کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت میں لگا تھا۔ اور دوسری چیز فرمائی وظہر الفساد، اس نے فساد کو برپا کر رکھا ہے۔ اور فساد کا برپا کرنا کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جب انسان رحمان کی نافرمانی کرتا ہے، 2 نمبری کے کام اور 1 نمبر کو 2 نمبر بنا کر جھوٹ، غیبت، یہ زنا، یہ جتنی بھی عریانی اور فحاشی کے کام ہیں، یہ سب کے سب وہ کام ہیں جس کی وجہ سے دنیا کے اوپر فساد برپا ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ تو پتہ چلتا ہے کہ خشکی اور تری کے اوپر فساد انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اندر جھوٹ کو ہم نے کس رنگ کو دے کر ہم نے حلال سمجھ لیا، کتنے ہم ہیں کہ ہم نے گناہ کر کر کے اس زمین کے اوپر فساد برپا کر رکھا ہے۔ اور جو تیسری چیز فرمائی وعطل الحدود، اس نے حدود کو معطل کیا ہوا ہے۔ حدود اللہ کی حدود ہیں، مثال کے طور پر تہمت لگانے پر 80 کوڑے لگائے جانا، زنا کرنے کے اوپر سنسار کیا جانا، چوری کرنے کے اوپر ہاتھ کا کاٹا جانا۔ مجھے بتائیے کیا ہماری حکومتوں کے اندر ان اللہ کے حدود کو قائم کیا گیا ہے یا معطل کیا گیا ہے؟ تو وہی کام تو آج ہم کر رہے ہیں جو کام اس سے پہلے یزید کر چکا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، اس کی سلطنت کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتَأْثِرُوا بِالْفَيْءِ، میرے اس کے خلاف نکلنے کا مقصد کہ مال غنیمت کو اپنی ذاتی جائیداد سمجھ کے وہ استعمال کرتا ہے۔ آج دیکھیے نا ہمارے وزراء، مشراء، صدراء جتنے بھی ہیں، جو جس عہدے کے اوپر ہے وہی ہماری عوام کے پیسے کو جو ان سے کمایا جاتا ہے بس وہ اپنی جیبیں بھر بھر کے اس کو اپنا ذاتی مال سمجھ کے جہاں چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اڑاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، جو چیزیں اللہ نے حرام کی، سود حرام تھا، ہم نے اس کو منافع کا نام دے کے اپنے اوپر حلال کیا۔ جھوٹ حرام تھا، ہم نے بہانہ نام دے کر اسے اپنے لیے حلال کیا۔ انشورنس حرام تھی، ہم نے اسے بیمہ حرام تھا، ہم نے اس بیمے کو اپنی زندگی کے بچاؤ کا بہانہ بنا کر اسے اپنی زندگیوں کے اندر لا رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کی تھی، ہم نے ان کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ بنیاد ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید کے خلاف نکلنے کی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ غَيْرَهُ، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ نبی کی نبوت کا وارث ہوں، نبی کی اس
دی ہوئی تعلیمات کا وارث ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ برائی کا کام ہوتے ہوئے دیکھو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکو، نہیں تو کم از کم دل کے اندر تو برا خیال کرو۔ اللہ نے مجھے طاقت عطا فرمائی، لہٰذا میں اس کے خلاف اعلیٰ میں بغاوت بلند کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا یزید کے خلاف نکلنے کی وجہ کا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ کربلا کے میدان میں جب پہنچے تو وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 محرم الحرام کو ان محاصرہ کرنے والے لوگوں کو ایک بات تشریف لے گئے اور انہیں بتلایا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سب نے کہا ہم آپ کو جانتے ہیں، کیا آپ حسین ابن علی ہیں؟ فرمایا ہاں میں حسین ابن علی ہوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہوں، اور مجھے تم شہید کر کے تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ میرا خون بہا کر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم میرا خون ہی بہانا چاہتے ہو تو یاد رکھو میرا خون بہانے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاں میرے خون بہانے سے تمہارے اوپر ضرور کل قیامت کے دن جرم عائد ہوگا۔ میں تم سے ضرور پوچھوں گا کہ کس جرم میں مجھے تم لوگ قتل کرنا چاہ رہے ہو، اور اگر تمہارے صرف لڑائی ہی آپشن ہے، میں تمہارے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں، یا تو پھر مجھے یزید کے پاس جانے تو میں ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، یا پھر مجھے کسی سرحدی علاقے کی طرف جانے تو میں جہاد کے اندر شریک ہو جاتا ہوں، یا پھر مجھے واپس جانے کی اجازت دے دو۔ اس ظالموں نے کہا کہ نہیں، نہ آپ کو یزید کے پاس جانے کی اجازت ہے، نہ کسی سرحدی علاقے میں جا کر آپ کو جہاد کرنے کی اجازت ہے، نہ واپس جانے کی اجازت ہے، آپ کے ساتھ ہماری جنگ ہے اور اسی مقام پر ہی آپ کے ساتھ جنگ ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے۔ 9 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوپہر کے وقت میں ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹے میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جب بشارت اپنی بہن حضرت زینب کو سنائی تو وہ رونے لگی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت فرمائی کہ میری بہن، اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں، میں شہید ہو جاؤں، میرے بچے شہید ہو جائیں، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے سینے کو نہ پیٹنا، رونا پیٹنا نہیں، تو نبی کے خاندان سے ہے، اور نبی کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے، قرآن یہ بتلاتا ہے کہ جب تمہارے اوپر مصیبت آئے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون کہنے کی تلقین ہے، صبر کرنے کی تلقین ہے۔ میری بہن میں تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں، تمہیں کسی قسم کے رونے کی میں اجازت نہیں دیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو نصیحت فرمائی، اپنے ساتھیوں کو فرمایا آج رات ہم نے اللہ کے سامنے عبادت کرنی ہے، پوری رات اللہ رب العزت کے سامنے عبادت کرتے ہوئے گزار دی، اور صبح کا جب وقت ہوا، سورج چڑھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انتظار میں تھے کہ ان کی طرف سے مقابلے کے لیے کوئی نکلتا ہے۔ بہرحال مقابلے کے لیے نکلے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی جان نثار باہر نکلے، اور دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور جان نثار ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے چھوٹے کچھ بچے تھے، اور وہ بھوک اور پیاس سے بلک رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں خیمے کے اندر تشریف لے گئے، اور اپنے چھوٹے سے معصوم سے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھا کر باہر تشریف لائے، اور ان لوگوں کو کہا ظالموں، اگر تمہیں میرے حال کے اوپر رحم نہیں آتا، کم از کم اس معصوم بچے کے حال کے اوپر ہی رحم کر لو، کافی دنوں سے پیاسا ہے، اسے کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، تھوڑا سا پانی ہی دے دو، کم از کم اس بچے کی پیاس کو تو ہی بجھایا جا سکے۔ لیکن ایک ظالم نے تیر مارا، اور وہ تیر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس لخت جگر کے اوپر، اس معصوم بچے کے اوپر لگا، اور وہ وہیں پر ہی شہید ہو گئے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ بات برداشت نہ ہوئی، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، میرا اللہ تو جانتا ہے، تو دیکھتا ہے، میں تو حق کے لیے نکلا تھا، میں تو تیرے دین کی خاطر نکلا تھا، تیرے دین کی خاطر اگر میرے چچا حضرت حمزہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے ہیں، میں بھی اپنے جسم کے ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میرے چچا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے ہیں، میں بھی جسم کے ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہوں۔ یا اللہ تو جانتا ہے یہ میرا معصوم بچہ تھا، بھوک اور پیاس سے بلک رہا تھا، اللہ میں نے اپنی اس بیٹے کی قربانی تیرے حضور کے اندر پیش کی ہے، اللہ تو اسے قبول فرما لیجیے۔ اور اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت کے کتنے سارے افراد اس جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک ظالم نے وار کیا، کندھے کے اوپر وار ہوا، زخمی ہو کر گر پڑے، دوسرا ظالم آگے بڑھا، اس نے نیزہ مارا، اور تیسرا ایک اور ظالم آگے بڑھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ان کے دم سے جدا فرما دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ آسمان بھی تو دیکھتا ہوگا کہ کس طرح نبی کا خاندان اس طرح اجڑ گیا، کس طرح ذبح کر دیا گیا دردناک حالت کے اندر۔ اور یہ تو وہ حسین تھا جسے میرے نبی اپنی گود کے اندر اٹھا کے کھلایا کرتے تھے، یہ تو وہ حسین تھا جسے بھوک لگتی تھی، میرے نبی اپنی زبان مبارک اس کے منہ کے اندر دے کر ان کی بھوک کو بجھایا کرتے تھے۔ آج وہی پیاس کی حالت میں مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، جن کی بھوک میرے نبی اپنی زبانوں سے مٹایا کرتے تھے، جن کی پیاس کو مٹایا کرتے تھے۔ اے اس نبی کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ قربان جائیے، یہ قربانیاں کس لیے تھیں؟ یہ قربانیاں دین کی خاطر تھیں، جب دین کو آج ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قربانی دے کر اپنے نبی کا دین بچانا چاہتے تھے، اور اسی کے اوپر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر بھی نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ ہاں، اللہ رب العزت نے پھر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا تھی شہادت کو حاصل کرنے کی، اللہ رب العزت نے وہ شہادت کی تمنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا کو پورا فرما دی۔ آخر میں کچھ اشعار آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ شجاعت کا جوہر دکھانے چلے ہیں، لہو کربلا کو پلانے چلے ہیں، شجاعت کا جوہر دکھلانے چلے ہیں، لہو کربلا کو پلانے چلے ہیں، مینا میں تو جنت کا دمبا کٹا تھا، مینا میں تو جنت کا دمبا کٹا تھا، حسین آج اپنا کنبا کٹانے چلے ہیں، شجاعت کا جوہر دکھلانے چلے ہیں، لہو کربلا کو پلانے چلے ہیں، نبی ان کے نانا تو حیدر ہیں بابا، نبی ان کے نانا تو حیدر ہیں بابا، حسین آپ تھے مصطفیٰ کے مشابہ، جو کعبے کا کعبہ ہے ان کا نواسا، لہو دے کے کعبہ کو بچانے چلے ہیں، مینا میں تو جنت کا دمبا کٹا تھا، حسین آج کنبا کٹانے چلے ہیں، شجاعت کا جوہر دکھانے چلے ہیں، لہو کربلا کو پلانے چلے ہیں، مچلتی ہوئی ان کی حسرت تو دیکھو، مچلتی ہوئی ان کی حسرت تو دیکھو، لگی پیاس کی ان کی شدت تو دیکھو، 6 ماہ مجاہد کی ہمت تو دیکھو۔ وہ 6 ماہ کا جو بیٹا شہید ہوا تھا، 6 ماہ مجاہد کی ہمت تو دیکھو، کہ حلقوم پر تیر کھانے کو چلے ہیں، مینا میں تو جنت کا دمبا کٹا تھا، حسین آج اپنا کنبا کٹانے چلے ہیں۔ عجب تھا وہ منظر، عجب تھی وہ کہانی، بنا کر بھلا صبر کی راجدھانی، لبے ناز اقدس کو ترستا ہے پانی، وہ کوثر کا دھارا بہانے چلے ہیں، مینا میں تو جنت کا دمبا کٹا تھا، حسین آج اپنا کنبا کٹانے چلے ہیں، یہ جوہر ملا تھا نبی کی گلی کا،
یہ جوہر ملا تھا نبی کی گلی کا، عجب حوصلہ تھا مرد جری کا، جگر وہ تھا کربل میں ابن علی کا کہ اکبر کو دلہا بنانے چلے ہیں، مینا میں تو جنت کا دمبا کٹا تھا، حسین آج اپنا کنبا کٹانے چلے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس مقصد کی خاطر اپنی جان کو لٹایا تھا، جس مقصد کی خاطر 72 وہاں پر کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، خدا را آج اسی مقصد کو زندہ کیجئے، اسی دین کی خاطر اپنے آپ کو اٹھائیے۔ آج ہم سے تو ایک نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، ادھر دیکھیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی دین کی خاطر اپنے 72 افراد شہید کرا دیے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button.